بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک نہایت ہی دلچسپ واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے کا واقعہ ایسا ہے کہ جسے قرآن کریم میں احسن القصص کہا گیا ہے۔ آج ہم آپ کو اسی احسن القصص کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو کر گناہ کی طرف مائل ہوئیں، اور پھر سچی توبہ کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی، اور پھر اللہ پاک نے ان کے بطن سے 2 پیغمبر پیدا کیے۔ ان کی شادی کا قصہ جو کہ ویڈیو کے آخر میں بیان کیا جائے گا، ایک بہت ہی نزالہ قصہ ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ رائل جو کہ تاریخ کتابوں میں زلیخا کے نام سے مشہور ہوئیں، وہ تیموس بادشاہ کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھیں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، 9 سال کی عمر میں زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار خواب میں ہوتا ہے۔ وہ اسی وقت ان کی دیوانی ہو جاتی ہیں۔ کچھ سالوں بعد ان کو حضرت یوسف علیہ السلام دوبارہ خواب میں عزیز مصر کے روپ میں نظر آتے ہیں، اور زلیخا بی بی کی قسمت ایسی کہ اسی سال عزیز مصر کا رشتہ ان کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وہ فوراً شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہیں، لیکن وہ رشتہ اس وقت کے عزیز مصر اطفیر بن رہیب کا تھا۔ شادی کی رات ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لڑکا نہیں ہے جو مجھے خواب میں نظر آتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بکنے کے لیے لائے جاتے ہیں، اور زلیخا کے شوہر عزیز مصر اطفیر بن رہیب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونے، وزن کے برابر مشک اور ریشمی کپڑے کے خرید لیتا ہے اور گھر لے آتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، مصر والوں میں سے جس نے اسے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام محل میں سکون سے رہنے لگے۔ جیسے ہی آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو زلیخا جو کہ پہلے ہی آپ کو خواب میں دیکھ چکی تھیں، وہ آپ پر فریفتہ ہو گئیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی، لو آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ یعنی تیرے میاں تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ چنانچہ زلیخا دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی تھیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور دروازے اللہ کے حکم سے کھلتے گئے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھاگتے ہوئے پیچھے سے پکڑا، جس سے ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ یہ سب باتیں آپ نے سن رکھی ہوں گی، اس لیے واقعے کو مختصر کرتے ہیں کہ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یوں کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو زلیخا نے شور مچایا کہ یوسف علیہ السلام میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا، اور یوں جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے، یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ خیر، اللہ پاک فرماتا ہے، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے،
اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ واقعہ مشہور ہو گیا، شہر کی تمام عورتیں زلیخا کو لعن طعن کرنے لگیں کہ اپنے غلام کے عشق میں ہی مبتلا ہو گئی ہے، اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے، ہم تو اسے صحیح غلطی پر دیکھتے ہیں۔ زلیخا نے تنگ آ کر ایک دن تمام عورتوں کی دعوت کی اور سب کو پھل تراشنے کے لیے پکڑا دیے، اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزرنے کو کہا۔ بس پھر ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میں مدہوش ہو کر پھلوں کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں، اور حضرت زلیخا بولی، یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت ملامت کر رہی تھیں۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اگر یہ وہ کام نہ کرے گا تو قید کر دیا جائے گا اور رسوا ہوگا۔ خیر، زلیخا کی منت سماجت کرنے پر کہ میری بیوی کی عزت پورے شہر میں داؤ پر لگ گئی، عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ پھر 7 سال بعد ایک انتہائی عجیب و غریب عزیز مصر کے خواب کی تعبیر بتانے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی مل گئی۔ عزیز مصر اپنی وفات سے پہلے ہی تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کر دیے، چنانچہ اس کی وفات کے بعد ریان بن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی عزیز مصر بنا دیا۔ چلیے اب چلتے ہیں کہ اس بات کی طرف کہ ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تنگ و دست محتاج ہو چکی تھیں اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اب شاہ مصر بھی ہیں، ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا ایسا نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا، تو انہیں کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو فرمانے لگی، میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگیں۔ جب آپ قوم کے تقریباً 1 لاکھ معزز لوگوں اور وزیروں مشیروں کے ساتھ نکلے، اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور آواز دی، پاکی ہے اس کے لیے جس نے معیشیت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ عرض کی کہ میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے، اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور زلیخا سے فرمایا، کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی کہ جی، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں۔
اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والے سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی، اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا کی، تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لوٹا دی۔ نکاح کے وقت آپ باکرہ تھیں اور آپ سے افراہیم بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ یہاں پر امام قرطبی الجامع الحکام القرآن اور زمخشری الکشاف پر لکھتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام سے کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شادی کی رات حضرت زلیخا سے کہا کہ یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تم چاہتی تھیں۔ وہ کہنے لگی، اے یوسف، مجھے ملامت نہ کریں، میں حسین و جمیل نازوں میں پہلے تھیں، اور میرا شوہر بھی ایسا تھا کہ جو عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، یعنی نامرد تھا، اور اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام حد درجہ حسین و جمیل تھے۔ جب اس بی بی نے آپ کو دیکھا تو اس آس لگا بیٹھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا خاوند نامرد تھا، جس کی وجہ سے آپ باکرہ تھیں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ عزیز مصر کی وفات کے بعد جو عورتوں کے پاس نہیں جاتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی حضرت زلیخا سے مصر کے بادشاہ نے کرا دی، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اس طرح علامہ ابو اللیث نصر بن محمد سمرقندی لکھتے ہیں، زلیخا کا خاوند مر گیا۔ ایک دن وہ سراہے بیٹھی تھی کہ یوسف علیہ السلام کا اپنے خدام و حشم کے ساتھ اس پر گزر ہوا۔ زلیخا بولی، سب تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ایک غلام کو اپنی عبادت کے بدلے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ کو اس کی نافرمانی کے بدلے غلام بنا دیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے ان سے شادی کی اور انہیں کنواری پایا۔ شادی سے پہلے چونکہ آپ ایمان لا چکی تھیں، تو اس لیے شادی کی پہلی رات سے ہی عبادت خداوندی میں خود کو غرق کر لیا۔ اللہ پاک کا حکم آنے کے بعد ہی حق زوجیت ادا ہوا۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔